یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی خلاصۃ النحو کا جو سبق پڑھیں گے وہ 42واں سبق ہے اور اسماء عدد کے حوالے سے۔ اسماء عدد ان چیزوں کو کہتے ہیں جو گنتی پر دلالت کرتا ہے، ان اسماء کو کہتے ہیں جو گنتی پر دلالت کرے اسے اسماء عدد کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں اسم عدد کی، یعنی جس اسم سے کسی چیز کے افراد شمار کیے جائیں اسے اسم عدد کہتے ہیں، اور جسے شمار کیا جائے اسے معدود یا تمیز کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک عدد ایک معدود۔ عدد ایسے اسماء کو کہیں گے جن کا کام کیا ہوتا ہے، گننا، جو جن الفاظ کے ذریعے سے، جن اسماء کے ذریعے سے چیزوں کو گنا جائے، چیزوں کو شمار کیا جائے اس کو عدد کہیں گے، اور جن چیزوں کو شمار کیا جا رہا ہے تو ان کو معدود کہیں گے یا تمیز کہیں گے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے، ایک تمیز ہے، جیسے ثلاثۃ رجال اربع نساء۔ تو ثلاثہ یہ کیا ہے، یہ عدد ہے، اور رجال کیا ہے، اس کو یا تو تمیز بھی بنا سکتے ہیں یا پھر معدود بنا سکتے ہیں، دونوں بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اس کے قواعد ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں عدد و معدود کا استعمال واحد اور اثنان معدود کی صفت بن کر اور قیاس کے مطابق مذکر کے لیے تا کے بغیر اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آتے ہیں، جیسے رجل واحد امرأۃ واحدہ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آپ، واحد اور اثنان کے ذریعے سے جو گنتی ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں یہاں پر پہلا قاعدہ یہ کہ واحد اثنان معدود کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، معدود کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس میں معدود جو ہے رجل واحد امرأۃ واحدہ، اس میں معدود کون ہے، رجل ہے اور امرأہ ہے۔ تو اب یہاں پر واحد اور واحدہ جو استعمال ہوا ہے یہ معدود جو ہے معدود کی صفت بن کر کے واقع ہوا ہے، سمجھے؟ یہ رجل جو ہے یہ معدود ہے لیکن یہ کیا ہے، یہ موصوف ہے، واحد اس کی صفت ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر جو عدد ہے وہ عدد صفت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور قیاس کے مطابق ہوگا، یعنی قیاس کے مطابق، قیاس کا تقاضا کیا ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، یعنی مطابقت۔ قیاس کا تقاضا کیا ہے، مطابقت۔ اگر جو ہے واحد کا ذکر کیا گیا ہے تو معدود بھی یہاں پر واحد آئے گا، اگر واحد مذکر کا ہے تو واحد مذکر، یعنی دونوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، یہ قیاس کا تقاضا ہے۔ دوسرا قاعدہ کہہ رہے ہیں ثلاثہ سے عشرہ تک، اس میں عدد قیاس کے خلاف آتا ہے، ثلاثہ سے عشرہ تک اس میں عدد قیاس کے خلاف آئے گا، مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے، جیسے ثلاثۃ رجال اربع نسوۃ۔ ثلاثہ یعنی 3 سے لے کر کے 10 تک جو گنتی ہوگی اس میں کہہ رہے اس میں عدد قیاس کے خلاف۔ قیاس کے خلاف کیسے رہے گا، قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ مذکر کے لیے مذکر کا استعمال ہو، مؤنث کے لیے مؤنث کا استعمال ہو، یہ قیاس کا تقاضا ہے۔ لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہے، قیاس کے خلاف ہے،
مذکر کے لیے مذکر نہیں ہے، بلکہ مذکر کے لیے مؤنث کا استعمال ہے اور مؤنث کے لیے مذکر کا استعمال۔ جیسے دیکھیں ثلاثۃ رجال، یہ رجال کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، تو قیاس کیا چاہتا ہے کہ عادت جو آئے وہ مذکر آئے، لیکن عادت کیا ہے؟ مؤنث آتا ہے۔ تو 3 سے لے کر کے جو 10 تک کا قاعدہ ہے، اس میں عادت جو ہے وہ قیاس کے خلاف آتا ہے، سمجھے؟ اس میں عادت قیاس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں احد عشرہ اور اثنا عشرہ، احد عشرہ اور اثنا عشرہ، صرف 11 اور 12، کہہ رہے ہیں 11 اور 12 کے دونوں جز قیاس کے مطابق ہوتے ہیں، دونوں جز۔ احد عشرہ مرءن، احدا عشرۃ مرأتن، دونوں جز کون ہیں؟ احد عشرہ، احد ایک، عشر، احد عشرہ جو ہے یہ ایک ہوا، اور مرءن یہ دوسرا جز ہوگا۔ احد عشرہ اور اثنا عشرہ کے دونوں جز اکائی اور دہائی قیاس کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو دونوں جز میں ایک احد عشرہ اور اس کے بعد جو یہ آیا معدود آیا مرءن، اور یہاں پر دیکھیں آپ مرأتن، یہ سب کیا ہیں؟ یہ قیاس کے مطابق ہیں۔ چونکہ دیکھیں یہاں پر مرءن مذکر کا استعمال ہوا، کیونکہ آگے شروع میں کیا ہے؟ معدود کیا؟ احد عشرہ ہے، تو احد عشرہ کے مطابق جو ہے مذکر کا ذکر ہوا مرءن، اور احدا عشرۃ مرأتن، دیکھیے مرأتن ہے جو کہ استعمال احدا عشرۃ کا ہوا، دونوں جز، ہاں دونوں جز پر جو ہے ایک ہی اعراب ہے، اور حالت دونوں کی ایک ہی ہے، یہاں پر مؤنث کی ہے، وہاں پر مذکر کی ہے۔ قاعدہ نمبر 4، ثلاثۃ عشرہ سے 19 عشرہ تک کا، ثلاثۃ عشرہ یعنی 13 سے لے کر کے 19 تک کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس اور دوسرا جز دہائی مطابق قیاس ہوتا ہے۔ پہلا جز جو ہے اس کا وہ خلاف قیاس ہوگا اور دوسرا جز مطابق قیاس ہوگا۔ تو اب دیکھیں، یعنی خلاف قیاس پہلا جز جو ہوگا، مطلب کیا ہے کہ معدود اگر مذکر ہے تو ثلاثۃ عشرہ سے لے کر کے 19 عشرہ تک، یعنی 13 سے لے کر کے 19 تک کے جو عدد ہوں گے، تو اس کا یہ معاملہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہوگا تو ثلاثۃ عشر رجلا، تو یہاں پر یہ معدود جو ہے رجلن ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہوگا تو ان عدد کا جو پہلا جز ہے وہ کیا ہے؟ اس کے خلاف ہوگا، معدود کے خلاف ہوگا، یعنی وہ اگر مذکر ہے تو ہم عدد کا پہلا جز جو ہے مؤنث استعمال کریں گے، وہ اگر مؤنث ہے تو ہم عدد کا پہلا جز کیا ہے؟ مذکر استعمال کریں گے، مذکر استعمال کریں گے۔ یعنی اگر مذکر ہے معدود تو ہم پہلا جز مؤنث لائیں گے، اگر مؤنث ہے معدود تو ہم پہلا جز مذکر لائیں گے، بالکل مخالف، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ پہلے جز کی بات ہے، دوسرا جز جو ہے وہ معدود کے کیا ہوگا؟ مطابق ہوگا، دوسرا جز، پہلا جز نہیں۔ پہلا جز جو ہے 13 سے لے کر کے 19 تک یہ معدود سے مخالف ہوگا، اس بات کا خیال ہے۔ قاعدہ نمبر 5، 21 سے 29 تک، اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی کے مطابق قیاس اور 3 سے 9 تک کی اکائی کے خلاف قیاس ہوگی۔ 21 سے 29، 21 11، 29 29، 99 یہ ہو گئے 99، تو کہہ رہے ہیں 21 لے کر کے 99 تک، اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی، اور دہائیاں ایک ہی حال پر رہیں گی۔
جیسے احد و عشرون رجلن ثلاث و تسعون امرأتن، کیا کہے؟ اس میں عدد میں ایک اور دو کی اکائی مطابق قیاس، دیکھیں ایک اور دو کی اکائی، تو یہ کیا ہے کہ احد و عشرون سے تسعۃ و تسعون تک اس میں عدد میں ایک اور دو کی اکائی مطابق قیاس، اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی، اور دہائیاں ایک ہی حال پر ہوگی۔ تو اس میں دیکھیں احد و عشرون، اس میں دو لفظ ہے، ایک احد ہے ایک عشرون ہے۔ تو احد جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکائی، اور عشرون جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہائی، ٹھیک ہے؟ 21 معنی ہوا اس کا، تو احد یہ اکائی ہوا، اور عشرون یہ دہائی ہوا۔ دہائی عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون وغیرہ وغیرہ، یہاں سے لے کر کے 100 تک آپ لے جائیے، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ دہائیاں کہلاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں 21 سے لے کر کے 99 تک اس میں عدد میں ایک اور دو کی اکائی مطابق قیاس، ایک اور دو کی صرف، یعنی احد یہ ایک ہوا، اور اثنان یہ دو ہوا، یعنی ایک اور دو کی جو گنتی ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں ایک اور دو کی اکائی صرف مطابق قیاس ہوگی، یعنی مطابق قیاس معدود اگر مذکر تو یہ بھی مذکر، معدود اگر مؤنث تو یہ بھی مؤنث، صرف ایک اور دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 3 سے لے کر کے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی، 3 سے 9 تک۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثلاث و تسعون لے کے آئے، تو یہ ثلاث کا مطلب 3 ہوا، تسعون یہ 90، تو کیا ہو گیا؟ 93۔ ثلاث و تسعون کا معنی ہو گیا 93۔ تو کہہ رہے ہیں 3 سے لے کر کے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی۔ اب خلاف قیاس یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں امرأتن یہاں پر ذکر ہے، امرأہ، تو قیاس کا تقاضا تھا ثلاثتن آتا ہے نا امرأہ کے مطابق، لیکن خلاف قیاس آیا۔ امرأہ جو ہے مؤنث یہاں پر معدود ہے، تو عدد کو مؤنث نہیں لائے، بلکہ عدد کے لیے کیا لے کے آئے؟ مذکر لائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کہہ رہے دہائیاں اپنی حالت پہ برقرار رہیں گی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوں گی، عشرون ہے، ثلاثون ہے، اربعون ہے، خمسون ہے، ستون ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی حالت پر رہیں گی۔ صرف یہ کیا ہے؟ 21 اور 22، احد و عشرون سے تسعۃ و عشرون تک اس میں عدد میں ایک اور دو، یعنی 21 22 31 32 ہے نا، 41 42 51 52 61 62، اس کے بعد 71 72، اس کے بعد 81 82، اس کے بعد 91 92۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح احد و عشرون سے تسعۃ و عشرون تک اس میں عدد میں ایک اور دو کی اکائی مطابق قیاس، صرف ایک اور لفظ دو کی مطابق قیاس ہوگی، یعنی معدود اگر مذکر تو یہ بھی مذکر، معدود اگر مؤنث تو یہ بھی مذکر مؤنث، تو صرف ایک اور دو میں، اور 3 سے لے کر کے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی۔ تو اب اگر آپ 23 سے لے کر کے گنتی گننا چاہ رہے ہیں تو 23 24 25 26 27 28 29 30 وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پر اب یہ خلاف قیاس استعمال کیا جائے گا۔ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر لے کر کے آئیں گے۔ بات واضح؟ قاعدہ نمبر 6، مئتن الفن، مئت کے مطلب، مئہ کا مطلب 100، اور الف کے مطلب 1000۔ کہہ رہے مئتن الفن، اور ان کا تثنیہ، مئت کا تثنیہ مئتان، الف کا الفان۔
اور ان کا تسمیہ و جمع معدود کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیسے مئت و کتاب، مئتا کتاب، مئات و کتاب، الف و شہرن، الوف و شہرن، آسان قاعدہ ہے۔ یعنی یہ جو ہیں مئت اور الف، 100 اور 1000، اور 100 کا جو ہے تسنیہ لے لیجئے، چاہے 100 کا جمع لے لیجئے، اسی طریقے سے الف کا تسنیہ بھی لے لیجئے اور الف کا کی جمع لے لیجئے، یہ دونوں لے لیجئے، تو ان کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو بشکل اضافت استعمال کیا جاتا ہے، بشکل اضافت معدود کی طرف کیا ہے ان کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مئت و کتاب، مئت کے مطلب 100، کتاب کا مطلب کتاب، تو معنی کیا ہوا 100 کتاب، تو یہاں پہ کتاب کی طرف جو ہے ان کی نسبت کی گئی اور ان کو مضاف بنا دیا گیا۔ تنبیہ، ثلاثتن سے عشرتن تک، یعنی 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جمع مجرور ہوتا ہے، اور 11 سے 99 تک کا معدود کیا ہوتا ہے مفرد اور منصوب ہوتا ہے، اور مئت، الف اور ان کی تسنیہ و جمع کا معدود مفرد اور مجرور ہوتا ہے، جیسے مثال سوال کہہ رہے ثلاثہ سے یعنی 3 سے لے کر کے 10 تک کا معدود جمع اور مذکر ہوتا ہے، 3 سے لے کر کے 10 تک کا معدود کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اور مجرور، جیسے ثلاثۃ کتاب، اربعۃ رجال، ہے نا، خمسۃ اقلام، تو ثلاثۃ کتاب، اربعۃ رجال، دیکھیں یہاں پر ثلاثہ، اربعہ، خمسہ وغیرہ یہ کیا ہے عدد ہے، اس میں عدد، اس کا معدود کون ہے رجال یا کتاب یا قلم، ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ قلم وغیرہ وغیرہ، ثلاثۃ کیا نام ہے ثلاثۃ اقلام، اور اربعۃ کتب، کچھ بھی، تو اس کا معدود جو ہے یہ کتب، اقلام وغیرہ ہے، تو یہ جمع کی صورت میں ہے اور مجرور بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ 3 سے لے کر کے 10 تک کا جو استعمال ہوتا ہے یہ بترکیب اضافی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معدود جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جمع لایا جاتا ہے، تو یہ تو 3 سے لے کر کے 10 تک کا ہو گیا۔ اب 11 سے لے کر کے 99 تک کا معدود کیا ہوتا ہے مفرد اور منصوب ہوتا ہے، مفرد اور منصوب، جیسے 11 سے لے کر کے 99 تک بتایا، جیسے احد وعشرون رجلا، مثال کے طور پر 93 امراۃن، تو اب یہاں پہ دیکھیں 93 لکھے آئے، کتنا ہو گیا 93، اب امراۃن لے کر کیا ہے سمجھ رہے ہیں مؤنث لے کر کیا ہے، تو کہہ رہے 11 سے لے کر کے 99 تک کا جو معدود ہوگا وہ معدود کیا ہوگا مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا، اور مئت، الف اور ان کے تسنیہ و جمع کا معدود مفرد اور مجرور ہوتا ہے، کیوں؟ مفرد تو ہوگا ہی، جیسے مئت کتاب، الف شہر، جمع کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو ہے اس کا استعمال اسی طریقے سے ہے، اور مجرور ہوتا ہے کیونکہ وہ بشکل مضاف استعمال ہوتا ہے اس میں۔ تنبیہ نمبر 2، 11 سے 19 تک اس میں عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، 11 سے 19 تک اس میں عدد کے دونوں جز کیا ہوتے ہیں مبنی علی الفتح، یعنی 11، احد ایک جز، عشر 2 جز، دونوں جزوں کو ملا کر کے مرکب بنایا گیا، اب جب دونوں جزوں کو مرکب بنا دیا گیا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ مرکب ہو گیا، اور مرکب بنانے کے بعد ان کے الفاظ کو مبنی کر دیا گیا، یعنی اس میں اب کوئی حرکت میں چینجنگ نہیں آئے گی،
احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک اس میں عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، دونوں پر فتح ہوتا ہے۔ احدہ دیکھیں آپ فتح، عشرہ اس پر بھی فتح دیکھیں، تسعۃ اس پہ بھی فتح، عشرہ پہ بھی فتح، سمجھے؟ تو 11 سے لے کر کے تسعۃ عشر 19 تک اس میں عدد کے دونوں جز، ایک نہیں دونوں مبنی علی الفتح ہوں گے، سوائے اثنا عشرہ کے، سوائے اثنا عشر جو 12 ہے، ہاں اس سے پہلے جو جز اثنا ہے عشر سے پہلے، یہ کیا ہے؟ یہ معرب ہے، یہ معرب ہے، اس میں صرف 12 جو ہے 12، تو یہ 12واں لفظ جو ہے یہ معرب ہے، اس کے علاوہ 11 سے لے کر کے 19 تک یہ کیا ہے؟ سب دونوں مبنی علی الفتح ہیں، لیکن صرف 12 جو ہے اس کو مستثنی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ معرب ہے، اور کلمات کو کیا نام ہے، کلمات میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اسنان، کیونکہ اس کا پہلا جز اور باقی تمام پہلا جز معرب ہے اور باقی تمام اسماء عدد معرب ہوتے ہیں جن کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟